اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسجد کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اسلامی سوسائٹی میں مسجد کا کیا کردار ہے۔ مسجد روئے زمین پہ وہ مقدس جگہوں میں سے ایک جگہ ہوتی ہے جس کو خالق ارض و سما نے اپنا گھر کہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں رہتا تو لا مقام میں ہوں، میں کسی کو نظر نہیں آتا، میں دل میں رہتا ہوں، مجھے لوگ محسوس کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جب باری آئی گھر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے روئے زمین پہ جگہ جگہ اپنے گھر بنا دیے جن کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد بیت اللہ ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے۔ اگر کسی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جانا چاہے تو وہ مسجد چلا جائے۔ مسجد ایسے ہوتی ہے دنیا میں گویا وہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جس کو کعبے جانے کا شوق ہو لیکن زیادہ سفر نہ رکھتا ہو، وسائل نہ رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد چلا جائے، تو ایسے ہے کہ گویا وہ کعبے میں گیا ہے۔ مسجد اسلامی تہذیب، اسلامی سوسائٹی کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں پہ دن میں 5 وقت مختلف اوقات کے اندر مسلمانوں کا یہ اجتماع ہوتا ہے۔ مسلمان جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی یاد کو بلند کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو وہاں مسجد میں مسلمان بھائی چارے اور اخوت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں بادشاہ اور گدا ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی اگر کوئی اعلیٰ مثال دیکھنی ہو تو وہ مسجد ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئی محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود غزنوی جو بادشاہ تھا اور ایاز اس کا غلام تھا، جب مسجد کی باری آئی تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں ایک ایسی جگہ ہے جس میں کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اللہ کی سب مخلوق برابر ہے۔ جب اس گھر میں چلے جاتے ہیں تو وہ امان میں چلے جاتے ہیں۔ اسلامی قانون کے مطابق مسجد کے اندر کوئی بھی بندہ چلا جائے تو اس کو پناہ حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس پہ اپنا خاص فضل فرماتے ہیں۔ مختلف فقہا کے نزدیک بعض فقہاء کرام کی رائے تو یہاں تک ہے کہ مسجد کے اندر بادشاہ وقت کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے، مسجد اس کی سلطنت سے باہر ہوتی ہے۔ مسجد میں اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو بادشاہ کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بندے کو گرفتار کر سکے۔ اگر کوئی انتہائی نازک صورتحال ہو تو پھر گرفتاری کا اقدام کیا جا سکتا ہے، ورنہ مسجد میں بندہ اللہ کا خاص مہمان بن جاتا ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کیا کیفیت ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنے قرب والے معاملات میں۔ اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ میں مسجد کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو دنیا کا پہلا پارلیمنٹ بھی بنایا، دنیا کی پہلی قانون ساز اسمبلی بھی مسجد نبوی تھی۔ دنیا میں مجلس شورا کا جو پہلا اجلاس ہوتا تھا وہ بھی مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ عدالت جو لگتی تھی وہ بھی مسجد نبوی کے اندر لگتی تھی۔ سوشل معاملات جو طے پاتے تھے وہ بھی مسجد نبوی میں طے پاتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لوگوں کے ولیمے بھی مسجد نبوی میں ہوئے، نکاح کی تقاریب بھی مسجد نبوی کے اندر ہوئی۔ تو مسجد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں انسان بلا رنگ و نسل تفریق ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے مسجد کو اپنا مرکز بنائے رکھا، جب مسلمانوں کے فیصلے مسجدوں کے اندر ہوتے تھے، جب مسلمان مسجد کو ایک مرکزی حیثیت مانا کرتے تھے، اس وقت تک مسلمان دنیا پہ حکمرانی کیا کرتے تھے۔ مسجد وہ جگہ ہوتی تھی جہاں کا امام مسجد خلیفۃ المسلمین ہوا کرتا تھا، یا اس علاقے کا گورنر یا سرکاری احکام، جو سرکاری حکام میں سے جو اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوتا تھا، وہ مسجد میں جا کے خطبہ دیا کرتا تھا جمعے کا۔
نماز وہ پڑھاتا تھا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ مسجد کے اندر وہ بندہ جماعت کرائے جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے، جو دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے لوگوں کی امامت کرے۔ مسلمان اس وقت تک دنیا میں فاتح بن کے رہے جب وہ مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھے، لیکن افسوس صد افسوس، وقت کے ساتھ جہاں تنزلی ہوتی گئی، مسلمانوں کی اجتماعی ریاست ڈیمیج ہو گئی، مسلمان اپنے اصلی اقدار سے دور چلے گئے، ہم نے مسجدوں سے اپنا تعلق توڑ لیا، بالخصوص ہمارے ارباب اختیار نے مسجدوں سے اپنا تعلق ختم کر لیا، ہمارے فیصلے مسجدوں سے باہر نکل گئے، ہم چوک چوراہوں میں چلے گئے، ہم نے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا۔ جس دن ہم نے اللہ کے گھر سے نکل کے باہر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری اہمیت ختم ہو گئی۔ اب دنیا کے اندر ہم گاجر مولی کی طرح مسلمان کٹ رہے ہیں، ہم ذلیل و رسوا اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے۔ صبح کی نماز خصوصی اہمیت کی عمل ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسلمانوں کے خواب سنا کرتے تھے، اگر کوئی فوت ہو چکا ہوتا اس کی بابت معلوم کیا کرتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کا حکم فرماتے تھے، کسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں ہوتا تو مسجد میں خبر پہنچتی اور مسلمان اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے، کسی کے گھر میں جوان بچہ یا بچی ہے تو اس کی خبر مسجد میں پہنچتی تھی اور لوگ ان کے نکاح کا انتظام کیا کرتے تھے۔ غرضے کے تمام جتنے بھی مسلمانوں کے امور تھے، انسانیت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی معاملات تھے، وہ مسجد میں ڈسکس ہوا کرتے تھے۔ جب مسجدوں میں یہ حال تھا تو مسلمان عروج کی طرف گامزن تھے۔ آج پھر مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم مسجد کے اندر جائیں تو مسجد میں بیٹھ کے اپنے معاملات طے کریں، لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کے معاملات طے کریں۔ ایک طرف جہاں مسجد میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کریں، نماز قائم کریں، وہاں مسجد کے اس اجتماع سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کی مدد کریں، اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، مساوات کا اظہار کریں، بھائی چارے کو فروغ دیں، محبتوں کو پھیلائیں، نفرتوں کو ختم کریں، پھر مسجد کی وہ مرکزی حیثیت دوبارہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی۔ ریاستی زوال کے بعد مسجدوں کے اندر جب کمیٹی سسٹم آ گیا تو بعض مسجدوں میں اس حد تک بھی حالات چلے گئے کہ مسجد کی کمیٹیوں میں ایسے جاہل اور خود غرض لوگ بھی بیٹھ گئے جن کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں آنے سے کترانے لگ گئے۔ کسی صوفی کا قول ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کے گھر میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن مسجد کی کمیٹی والے بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ مسجد کی کمیٹیوں والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے گھر کے خادم بن کے رہیں، اللہ کے گھر کے تھانے دار بن کے نہ رہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کریں، اللہ کے گھر آنے والا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں۔ مسجد کے اندر اگر کسی نوجوان سے موبائل بج جائے غلطی سے تو اس کی اصلاح طریقہ کے ساتھ کریں، تنہائی میں جا کے اس کو سمجھائیں، نہ کہ گور کے اسے دیکھنا شروع کر دیں اور پوری مسجد میں اس کو نشان عبرت بنا دیں۔ اس طرح وہ مسجد میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ مسجد کے اندر اگر بچے آتے ہیں، قربان جاؤں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ کہ آپ نے حسنین کریمین کو مسجد میں اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لایا اور خطبہ دیا، حسنین کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے، تو لوگوں کو یہ سکھایا کہ لوگوں مسجدوں میں بچوں کو لایا کرو، کیونکہ بچوں کو مسجد سے محبت ہو جائے گی اور وہ بڑے ہو کے بھی مسجد آیا جایا کریں گے۔ آج ہم مسجدوں سے بچوں کو اگر بگانا شروع کر دیں، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں تو بچے پھر کلب تو جائیں گے، مسجد نہیں جائیں گے۔ مسجد ایسا ایک پیار کا مرکز ہونا چاہیے کہ وہاں امام صاحب، خطیب صاحب، مسجد کمیٹی کے اراکین اور تمام نمازی حضرات لوگوں کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں۔ مسجد ایسی جگہ ہو جہاں دنیا کا مارا ہوا شخص راحت محسوس کرے۔ مسجد ایسی جگہ ہو جہاں گناہگار آ کے اپنے آپ کو متقی محسوس کرے۔ نماز کے لیے جب بندہ آئے تو سکون محسوس کرے۔ مسجد ایسی جگہ ہو کہ دنیا کا غموں کا مارا ہوا، قرض میں جکڑا ہوا، دنیا کی سوسائٹیوں سے تنگ، مسجد میں آ کے وہ راحت کا سامان لے کے جائے۔ مسجد مادی طور پہ اور روحانی طور پہ مسلمانوں کی آسودگی کا سبب بننی چاہیے۔
مسجد کے جتنے بھی انتظامی امور چلانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ان پہ بڑی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی ڈیوٹی ان کو عطا فرمائی ہے، تو وہ مسجد کو اس انداز کے ساتھ چلائیں تاکہ لوگ شوق کے ساتھ مسجد میں آئیں، اور مسجدوں میں لوگوں کو لانے کے لیے باقاعدہ اخلاقی انداز کے ساتھ، مالی انداز کے ساتھ، سماجی انداز کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے اور مسجدوں کی برکت سے ہمارے ملک کو آباد فرمائے، ہماری سلطنتوں کو آباد فرمائے، مسلمانوں کو دوبارہ سے دنیا میں عروج عطا فرمائے اور ہر قسم کی غلطیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔